اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، شعبان المعظم کا آخری جمعہ آ گیا ہے اور سب سے پہلے میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو جمعے کا دن مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے، آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ موسلادھار بارش کی طرح برستی رہے، آمین۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، جمعے کی فضیلت کے متعلق آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور اللہ رب العزت کے نزدیک یہ دن عیدین سے بھی زیادہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ بزرگان دین نے اپنے تجربات کی بنا پر اس گھڑی کا تعین کیا۔ بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ وہ گھڑی خطبے کا درمیانی وقت ہے، یعنی کہ جب امام خطبہ دیتا ہے اور خطبے کے درمیان جب وقفہ لیتا ہے، اس وقت جو بھی دعا اللہ رب العزت کے حضور مانگی جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ جب جمعے کی نماز آپ ادا کر چکے ہوں اس کے بعد آپ جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور زیادہ تر علماء کرام نے فرمایا کہ وہ گھڑی نماز عصر کے بعد کی گھڑی ہے، یعنی کہ آخری وقت کی گھڑی ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس گھڑی کے متعلق اللہ رب العزت کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن علماء کرام نے اپنے تجربات کی بنا پر ہمیں آگاہی دے دی۔ جمعے کا پورا دن ہی مبارک دن ہے، آپ اس دن کو ہرگز ضائع مت کریں، اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآنی وظائف پڑھیں اور اللہ رب العزت کے حضور کثرت سے توبہ استغفار کریں۔ آج میں آپ کے ساتھ جو عمل، جو وظیفہ شیئر کروں گا وہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے شعبان المعظم کے آخری جمعہ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے، اور سورۃ اخلاص کی فضیلت کے متعلق بھی آپ بخوبی جانتے ہیں۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب کفار نے آپ سے اللہ رب العزت کے بارے میں سوالات پوچھنے شروع کر دیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ اس طرح کے جب انہوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سورۃ اخلاص کا نزول فرمایا اور کہا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کے مقابلے کا ہے۔ یعنی کہ اس صورت میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ صرف ایک مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لے، صرف ایک مرتبہ، تو اسے 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی کہ 10 سپارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب بندہ دن میں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اب دوستو، سورۃ اخلاص اتنی چھوٹی سی سورت ہے کہ یہ بچے کو زبانی یاد ہے، اور اس کو پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 سیکنڈ لگتے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر
آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وظیفہ، یہ عمل کسی بھی حاجت کے لیے ہے، اور اس عمل کو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس دوران جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ کی ایک حاجت ہے تو اس ایک حاجت کا تصور کر لیں۔ اگر آپ کی ایک سے زائد حاجتیں ہیں تو آپ ان تمام حاجات کا تصور کر لیں اور تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اب یہاں میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں۔ کوشش کریں کہ جمعے کے دن آپ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے جمعۃ المبارک کے دن، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جتنا زیادہ ہو سکے آپ درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے صرف 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ صرف 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کے لیے آپ نے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ دعا بڑے عاجزانہ انداز سے مانگے، رو رو کر مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، اور پختہ یقین کے ساتھ مانگے۔ اب یہ یقین بہت بڑی چیز ہے۔ جس قدر آپ پختہ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، اتنی جلدی آپ کی دعا قبول ہوگی، اور جس حاجت کے لیے آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے اس حاجت کو پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعے کا دن اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا۔ ہمیں اس دن کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں اس دن کو عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس دن خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو جو وظیفہ آپ کو بتایا ہے، اس وظیفے کو آپ نے پختہ یقین کے ساتھ کرنا ہے، تبھی آپ کو اس عمل کے کرنے کا فائدہ ہوگا۔ جو میری محترم مائیں بہنیں ہیں وہ اپنے خاص ایام میں بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، لیکن یاد رہے کہ اس عمل کو آپ نے زبانی کرنا ہے۔ قرآن پاک کو آپ نے ہرگز ہاتھ نہیں لگانا۔ یہ ایسا مجرب اور ایسا طاقتور عمل ہے جس کے اثرات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جمعۃ المبارک کے دن یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔